بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا میم کے اجمالی احکام پلس میم کے تفصیلی احکام، ٹھیک ہے؟ تو اجمالی اور تفصیلی کا پہلے آپ فرق سمجھ لیجئے کہ اجمالی ہوتا ہے مختصراً یا مجموعی طور پر کسی چیز کو سم اپ کر دینا، کسی چیز کو مختصر طور پر بیان کر دینا، یعنی اوور آل ساری بات کر دینا ان شارٹ فارم میں، ٹھیک ہے؟ تو مختصر طور پر یعنی مجموعی طور پر میم کے جو احکام ہوتے ہیں وہ کیا ہیں کہ میم کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ہر حرف کی ویسے تو 3 صورتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر میم کے کچھ احکام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میم کی جو 3 کنڈیشنز ہیں، جیسے کہ ہر حرف کی بھی ہوتی ہیں، یا تو حرف متحرک ہوتا ہے، یا مشدد ہوتا ہے، یا پھر ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب میم متحرک ہوگا، مشدد ہوگا اور ساکن ہوگا تو اس کی ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ٹائپس بنیں گی، یعنی غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اس میں فرق آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب میم سمپلی متحرک ہوتا ہے، جیسے کہ مالکی، ٹھیک ہے؟ تو مالکی میں غنہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو متحرک میم میں غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک؟ تو اس کے بعد جب میم مشدد ہوتا ہے تو آپ نے بیسک قواعد میں سب کچھ پڑھ لیا ہوا ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو جب بھی میم مشدد اور نون مشدد ہوں گے تو ان پر غنہ ہوگا، ٹھیک؟ اور جب میم ساکن ہوگا تو اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس بن جائیں گی، یعنی اس میں قاعدے کے مطابق غنہ بھی ہو سکتا ہے اور عدم غنہ بھی ہو سکتا ہے۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر، ٹھیک ہے؟ یعنی غیر موجودگی ہو کہہ لیں یا اس طرح سے، یعنی اس غنہ کا بغیر، ٹھیک؟ تو عدم غنہ بھی ہو سکتا ہے ساکن حالت، میم کی ساکن حالت میں، اور غنہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن بنے گی، اس کے قاعدے ہوں گے جو کہ ہم تفصیلی اس کے احکام میں دیکھیں گے۔ تو متحرک کو سمپلی ہم نے پڑھ لیا کہ متحرک میم ہو تو عدم غنہ ہوگا، مشدد میم ہو تو ہمیشہ غنہ ہی ہوگا، اور اگر میم ساکن ہو تو غنہ بھی ہو سکتا ہے اور عدم غنہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہم میم ساکن کو تفصیلی طور پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم میم ساکن کو تفصیلی طور پر دیکھیں گے۔ تو دیکھیے میم کے تفصیلی احکام کی شکل میں میم کی 3 احکام بنتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 احکام ہیں جو کہ آپ بیسک قواعد میں اور موسٹلی کر کے آئے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ تو لیکن پھر بھی آج انشاءاللہ ہم اس کا تھوڑا دوبارہ سے جائزہ لے لیتے ہیں کہ میم ساکن کی کون سے احکام ہوتے ہیں۔ تو میم ساکن کے 3 احکام ہیں: ادغام، اخفاء اور اظہار، ٹھیک ہے؟ تو ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مرج کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا۔ پہلی کو ہم کہتے ہیں مدغم، دوسری کو کہتے ہیں مدغم فی۔ یہاں پہ کون سی چیزیں مرج ہوں گی، کون سی چیزیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوں گی؟ حروف کا پہلے حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہونا یا مرج ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ ادغام، ٹھیک ہے؟ تو ادغام کہتے ہیں مدغم کا مدغم فی میں اس طرح سے داخل ہونا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوتے ہیں، پھر ٹھیک ہے؟ وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں ان کی ادائیگیوں میں۔ پھر اخفاء کا مطلب جیسا کہ آپ کو ویسے قواعد میں پتہ ہے، اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو میم کی آواز کو چھپانا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا اخفاء۔ پھر اس کے بعد اظہار ہے۔ اظہار کب ہوتا ہے؟ کہ جب میم کی آواز کو ظاہر کرنا، یعنی میم کو اپنے پورے مخرج کے ساتھ ظاہر کرنا اظہار کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سارے قواعد کیسے بنتے ہیں، ان کے قاعدے کیا ہوتے ہیں، ان کی ادائیگیاں کیسے ہوں گی۔ تو دیکھیے میم ساکن کے بعد یہ ایک شارٹ فارم میں نے آپ کو یہاں پر لکھ دیا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ قاعدے بنتے کب ہیں۔ ادغام کب ہوتا ہے میم ساکن کا؟ میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو ادغام ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء ہوگا میم کا، اور اسی طرح میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی اگر میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو ادغام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے میم کو مائنس کیا ہم نے یہاں سے۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اخفاء ہو جائے گا، اس لیے ہم نے اظہار والی کنڈیشن میں با کو مائنس کر دیا۔ تو ہم نے کہا کہ میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ اچھا، ان تینوں قواعد کو نا ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں شفوی۔ کیوں شفوی لگاتے ہیں؟ کیونکہ میم شفتان سے ادا ہوتا ہے، میم کا مخرج شفتان ہے، ٹھیک ہے؟ اس بیس پر ہم اس کو ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی کہتے ہیں۔
کیونکہ میم کا مخرج شفتان ہے، تو شفوی اس لیے کہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ میم کا ادغام ہے، یہ میم کا اخفا ہے، یہ میم کا اظہار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بھی یہ والے احکام ہیں، ادغام، اخفا اور اظہار نون ساکن میں بھی آتا ہے۔ تو جب ہم شفوی کا ورڈ اسپیسیفک اس کے ساتھ لگا دیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اخفا شفوی، اظہار شفوی، ادغام شفوی بات کر رہے ہیں میم ساکن کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لازمی آپ نے اس کے ساتھ اس کو یاد کر لینا ہے کہ ہم نے جب بھی بولنا ہے، تطبیق کرنی ہے یا قاعدہ بولنا ہے، تو ہم نے کہنا ہے ادغام شفوی، اخفا شفوی، اظہار شفوی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ میم سے ادا ہو رہے ہیں اور میم کے احکام ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اب آگے دیکھتے ہیں میم ساکن کے احکام کی جو 3 صورتیں تھیں، ادغام، اخفا اور اظہار۔ سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ادغام کو۔ ادغام کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ داخل کرنا یا ملانا، ٹھیک ہے؟ اصطلاحی معنی یعنی اس کی اصطلاح میں ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں پڑھ رہے ہیں تو یہ حروف کے بارے میں بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ لغوی ہوتا ہے کہ عام لغت میں، عام لینگویج میں، ہماری لینگویج میں اس کا کیا میننگ ہے۔ اب قرآن کی اصطلاح میں اس کے کیا میننگ ہے تو یہ حروف کے متعلق بات ہوگی۔ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ مدغم پہلا حرف، مدغم فی دوسرا حرف، یعنی میم ساکن پہلا حرف ہوگا اور جو اگلا والا میم ہوگا وہ دوسرا ہوگا۔ میم ساکن کو میم کے اندر اس طرح داخل کرنا کہ پھر وہ جو دونوں میم ہیں وہ ایک ساتھ مشدد ادا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اس ادغام کو ادغام مثلین صغیر کہتے ہیں۔ اب یہ مثلین صغیر کیا نام ہے؟ جب ہم ادغام کی مزید اقسام پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ کھل کے واضح ہو جائے گی یہ والی بات۔ مثلین کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی مثال ہونا، یعنی ایک جیسے حروف کا آپس میں ادغام ہونا۔ جیسے میم کے بعد میم ہی آ رہا ہے نا، ایک جیسے حرف ہیں تو اس کو کہتے ہیں مثلین، ایک دوسرے کی مثال ہیں، یہ اگزامپل ہے، ٹھیک ہے؟ صغیر کہتے ہیں چھوٹا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹا ادغام اس کو ہم بولتے ہیں۔ تو یہ ادغام مثلین صغیر، آپ ڈفرینٹ ٹائپس مزید ادغام کی آگے والے ٹاپکس میں جا کے پڑھیں گے تو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ بہرحال ابھی آپ صرف اتنا ہی یہاں پر ڈیفائن کر لیں اگر کہ میم کے بعد میم آ جائے تو یہ اس کو بھی ادغام مثلین صغیر اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی مثال ہے، میم اور میم ایک جیسے حروف ہیں، ایک جیسے حروف کا آپس میں ادغام مثلین صغیر کہلاتا ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیے اس کی مثالیں ہیں الیکم مرسلون۔ یہاں پر دیکھیں پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا میم جو ہے وہ متحرک ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ پہلا میم کو دوسرے میم میں ہم نے اس طرح سے داخل کیا کہ میم مشدد بن گیا اور پھر اس کے اوپر غنہ بھی کرا، ٹھیک ہے؟ غنہ کتنا ہوگا؟ 2 حرکات کے جتنا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو پہلے میم کو دوسرے میم میں اس طرح داخل کرنا ہے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ اب اگر میم مشدد ہو گیا ہے تو میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے۔ اب غنہ کتنا ہوگا؟ 2 حرکات کے جتنا ہوگا۔ اس لیے جب بھی یہاں پر ایسی کنڈیشن بن جائے تو آپ نے یہاں میم میں جب ادغام کرنا ہے، ادغام شفوی کرنا ہے تو غنہ کرنا ہے 2 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے؟ الیکم مرسلون انتم مؤمنون، یہاں ٹھیک ہے؟ فی قلوبہم مرض، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ٹھیک ہے غنہ ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے۔ اچھا جی، طریقہ کیا ہے کہ پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر 1 الف کے برابر غنہ کرنا۔ 1 الف ہوتا ہے 2 سیکنڈ کے برابر، 2 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے؟ 1 الف 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے، 2 سیکنڈ کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی یہ بات ہو کہ 1 الف تو اس کا مطلب ہے 2 حرکات، 2 الف 4 حرکات، 3 الف 6 حرکات۔ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں اخفا شفوی۔ اب اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، اور اصطلاحی معنوں میں اس اخفا کو کیا کہتے ہیں کہ میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا۔ اب اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کو ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ اظہار میں کیا ہوتا ہے کہ پوری آواز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ میم کی پوری آواز آ رہی ہوتی ہے، کھل کے واضح ہو رہی ہوتی ہے۔ ادغام میں کیا ہوتا ہے کہ میم کی آواز مکس ہو رہی ہوتی ہے، اگلے حرف کے اندر مکس ہو جاتی ہے پوری کی پوری، ٹھیک ہے؟ اب نہ ہم نے پوری طرح آواز کو ظاہر کرنا ہے، نہ ہم نے پوری طرح آواز کو مکس کرنا ہے۔ میم کی آواز کو نہ تو پورا ظاہر کر کے ادا کریں گے، نہ ہی ہم اس کو مکس کریں گے، کیونکہ اگر ظاہر کر دیں گے تو اظہار ہو جائے گا، اگر مکس کر دیں گے تو ادغام ہو جائے گا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کی درمیانی کیفیت رکھتے ہوئے آواز کو چھپا لینا ہے، نہ ہی پراپر طریقے سے میم کی آواز ظاہر ہو، نہ ہی پراپر طریقے سے میم کی آواز اگلے حرف میں مکس اپ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارا اخفا ادا ہوگا۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے جی، تو اخفا کا ہم نے لغوی معنی بھی دیکھ لیا، اخفا کا ہم نے اصطلاحی معنی بھی دیکھ لیا. اب ہم نے اخفا کا قاعدہ دیکھنا ہے کہ اخفا کا قاعدہ کب بنتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو شارٹ فارم میں پہلے بھی بتا دیا ہے. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفا شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد کیا آنا ہے؟ با. تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، آواز کو چھپانے کو. تو کیسے اخفا کریں گے کہ میم کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. کیسے کہ نہ تو وہ پراپر اظہار ہو اور نہ ہی وہ جو میم ہے وہ اگلے حرف میں مکمل طور پر مکس اپ ہو. ٹھیک ہے، کیسے کریں گے کہ یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. ٹھیک ہے، اب میم کی آواز آپ نے دو ہونٹوں کو اس طرح سے آپس میں ملانا ہے کہ دونوں ہونٹوں کو آپ نے اس طرح ملانا کہ ہونٹ نرمی کے ساتھ آپس میں ملیں. ٹھیک ہے، میم کی آواز کے لیے نرمی کے ساتھ آپس میں ملیں. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ تھوڑی سی سپیس جو آپ کو خالی سی سپیس نظر آ رہی ہے، اتنی سی ہلکی سی سپیس جو ہے نا وہ آپ کی ہونٹوں کے درمیان رہنی چاہیے. یعنی اوپر اور نیچے کا ہونٹ آپس میں نرمی کے ساتھ ٹچ ہو، لیکن اتنی نرمی کے ساتھ ٹچ ہو کہ بیچ میں سے آپ کہہ لیں کہ ہوا کا گزر بسر ہو رہا ہو. بس سامنے والے کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کے ہونٹوں میں گیپ ہے، لیکن آپ کے ہونٹوں میں وہ گیپ ہونا چاہیے، تب ہم اس کی آواز کو صحیح سے چھپا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم پورے ہونٹ بند کر لیں گے نا، پورے ہونٹوں کو آپس میں ملا دیں گے تو وہ اظہار بن جائے گا. تو ہم نے اظہار نہیں کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے اخفا. تو اخفا کے لیے آپ نے ہونٹوں کے درمیان معمولی سا گیپ رکھنا ہے. اگر آپ گیپ زیادہ کر دیں گے تو ہمارا مخرج ہی خراب ہو جائے گا. معمولی سا آپ نے گیپ رکھتے ہوئے جو ہے میم کو ادا کرنا ہے. یہاں پر آپ نے گیپ رکھتے ہوئے ہی 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے با کو سختی سے ادا کرنا ہے. یعنی با دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے لیکن اس میں شدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سختی سے ادا ہوتا ہے. جب ہم نے صفات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ با میں شدت ہے، تو با کو پھر آپ نے سختی سے ہی ادا کرنا، اس کو نرمی سے ادا نہیں کرنا. اب اس کو دیکھتے ہیں، آپ دوبارہ پڑھ کے دیکھتے ہیں کیسے بنے گا یہ. علیکم بوکیل، کوبی کوبی. ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ گیپ کریں گے نا وہ بنے گا کوبی، یہ غلط ہو جائے گا، میم تو ادا ہی نہیں ہو رہا پھر. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ اظہار کرنا ہے لیکن آدھا قسم کا اظہار کرنا ہے. ادغام کرنا ہے لیکن آدھے قسم کا ادغام کرنا ہے. اظہار اور ادغام کے درمیان میں رہنا ہے. ٹھیک ہے، کوبی اگر آپ کریں گے کمبی تو یہ پورا اظہار بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو نہ تو اظہار کرنا ہے نہ ہی ادغام پراپر کرنا ہے، بلکہ ہونٹوں کو آپس میں ایسے نرمی سے ٹچ کرنا ہے کہ دونوں ہونٹوں کی اوپری سکن جو ہے نرمی کے ساتھ ٹچ ضرور ہو رہی ہو، لیکن اتنا گیپ ہو کہ جیسے پیپر، ایک باریک پیپر آپ اس کے اندر سے گزار سکیں یا ہوا آپ اس کے اندر سے گزر سکے. ٹھیک ہے، اتنا باریک گیپ ہو. وہ سامنے والے کو بے شک نظر نہ آ رہا ہو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر وائبریشن ہو رہی ہے، یہاں پر گیپ ہے ہلکا سا. ٹھیک ہے، علیکم بوکیل. آگے دیکھیے فاحکم بینہم. ٹھیک ہے، اس کی تو دو طرف جو ہے نا وہ اخفا شفوی آ رہا ہے، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. فاحکم بینہم بالمعروف. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. آپ بے شک اپنے سامنے میرر رکھیں یا جیسے بھی آپ کو ایزی رہے، آپ نے اس کی ادائیگی دھیان سے کرنی ہے. اگر آپ کو یہ اخفا شفوی کی ادائیگی آ گئی ہے نا تو انشاءاللہ آپ کو اقلاب کی ادائیگی بھی آ جائے گی، جو کہ نون ساکن کے احکام میں ہوتا ہے. نون ساکن کے اقلاب والا قاعدہ میم ساکن کے اخفا شفوی کی طرح ہی ادا ہوتا ہے. اس چیز کو لکھ لیں اپنے پاس. اس میں اگر کوئی بھی ڈفرینس کرتے ہیں نا تو آپ کی ادائیگی غلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نون ساکن کے احکام پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ کیسے یہ میم ساکن کے اخفا شفوی کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی آگے چلتے ہیں. اچھا، یہاں پہ طریقہ آگے دیا گیا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو، یعنی باہر والے دونوں ہونٹوں کے باہر والے حصے کو نرمی والے حصے کے ساتھ ملا کر، یہاں پہ آنا تھا نرمی کے ساتھ ملا کر بقدر ایک الف گننا کریں. ایک الف گننے کا مطلب ہے 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے وہ آواز کو چھپانا ہے. جیسے کہ ہم کر رہے تھے علیکم بوکیلکم، یہ ہم غنہ وہ اخفا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوبی کوبی.
بیسیکلی یہ بھی غنہ کی ٹائپ ہے لیکن چھپی چھپی سی، آواز ناک میں ہی جاری ہے، وائبریشن ہو رہی ہے ہونٹوں میں بھی، لیکن ایک چھپی ہوئی آواز ہے، ٹھیک ہے، پراپر گنگنی آواز نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے تری والے حصے سے با کو سختی سے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی ادائیگی کی، ہم نے بھی اسی طرح کہا کہ دونوں ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ ملائیں اور پھر با کو سختی سے ادا کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی طریقہ ہے، آپ نے اس کی ادائیگی میں احتیاط کے ساتھ بہترین ادائیگی کرنی ہے، پورا پراپر اظہار نہیں کرنا۔ موسٹلی اسٹوڈنٹس یا تو پورا اظہار کر دیتے ہیں یا ہونٹوں کے درمیان اتنا زیادہ گیپ کر دیتے ہیں کہ اس کا مخرج، میم کا مخرج ہی خراب ہو جاتا ہے، جبکہ میم کے مخرج میں ہی یہ جو ہے نا اخفا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علیکم بوکیل، ہلکی سی اظہار کی کیفیت اور ہلکی سی ادغام کی کیفیت۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں، اظہار اگلا قاعدہ ہے ہمارا اظہار کا۔ اظہار کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا۔ اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہی سارے میم کے احکام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ایڈوانس تجوید پڑھ رہے ہیں، ہم بیسک تجوید میں یہ سارے قاعدے کر کے آئے ہوئے ہیں، ساری ادائیگیاں ہمیں معلوم ہیں، لیکن مزید اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا قاعدہ کیا ہوگا، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ یہاں پر بس ڈیفینیشن کے طور پر مزید اس کی ادائیگیوں کو بہترین کرنے کے لیے ہم یہ سب یاد کریں گے اور ادائیگیاں بھی بہترین کریں گے۔ جو کمی ہماری رہ گئی ہے انشاءاللہ یہاں پر کور اپ کریں گے، اس لیے سارے قاعدے آج ہی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اظہار کے لغوی معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے میم کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ، یعنی نہ میم ہونا چاہیے نہ ہی با ہونا چاہیے، کوئی بھی حرف آ جائے ان کے علاوہ تو میم کا اظہار ہوگا، اور اظہار کرتے ہوئے جب آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے تو پھر غنہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، پھر غنہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے ام کنتم، ام، ٹھیک ہے، ام میم ساکن ہے تو اس کی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہم اس کو ام کر کے بولیں، ٹھیک ہے۔ اگر میم کا اظہار ہو رہا ہے تو ایک حرکت میں یہ ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک حرکت میں ہوگا تو ایک حرکت میں تو غنہ ہوتا ہی نہیں ہے، غنہ ہمیشہ دو حرکات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دو حرکات لازمی کرنی پڑتی ہیں غنہ کو ادا کرنے کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم اس کی کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا قاعدہ بھی ہے، میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ یہ ساری بات میں نے آپ کو ان شارٹ پہلے ہی ڈیفائن کر دی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد حمزہ آ جائے تو جعلناکم امتن، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے میم ساکن کے بعد تا آ گیا ہے تو کنتم تدرسون، آگے ثا آ گیا ہے فجلدوہم ثمانین لہم جنات، یعنی یہاں پر ہم میم ساکن پر غنہ نہیں کر رہے، بغیر غنہ کے ادا کر رہے ہیں، باقی تمام صفات میم کی ادا ہو رہی ہیں، میم کی جو ہے وہ جہر ادا ہو رہی ہے، توسط ادا ہو رہی ہے، استفال ادا ہو رہی ہے، انفتاح ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میم کی باقی تمام صفات جو ہیں وہ ادا ہو رہی ہیں، لیکن جو غنہ ہے بس وہ ادا نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر قاعدے کے مطابق اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کی آپ ادائیگیاں آپ نے بغیر غنے کے ادا کرنی ہے۔ اظہار شفوی کا طریقہ، میم کے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملا کر بغیر غنہ کے ادا کرنا، سمپل ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ میم ہوتا ہی ادا خشکی والے حصے سے ہے، تو دونوں ہونٹوں کو ملا کر بغیر غنہ سے ادا کرنا، یعنی ام، ام، اس طرح سے۔ آگے چھوٹا سا ٹیبل بنا دیا ہے، میم ساکن کے تفصیلی احکام کیا ہیں وہ ہم نے شروع میں بھی ٹیبل بنایا تھا کہ ادغام کیا ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوگا، اخفا میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوگا، اظہار میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ آگے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، اگر آپ کو کہیں ڈیفائن کرنا پڑے تو ایک ایک مثال اس کی ضرور آپ یاد کریں۔ تو بس یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کریں اور ہمیں سیکھنا سکھانا آسان بنائے، ادائیگیاں بھی آسان بنائے اور انالیسس کرنا، تطبیق کرنا بھی آسان کریں انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔